السلام علیکم ناظرین لیبیا کی تاریخ سے پہلے اگر لیبیا کی جغرافیہ پر ایک نظر ڈالی جائے تو لیبیا کی ریاست شمالی افریقہ کے مغربی علاقے میں واقع ہے۔ لیبیا کی سرحدیں شمال میں بحر روم، مشرق میں مصر، جنوب مشرق میں سوڈان، جنوب میں چاڈ، جنوب مغرب میں نائجر، مغرب میں الجزائر اور شمال مغرب میں تیونس سے ملتی ہے۔ ناظرین، لیبیا 3 تاریخی علاقوں پر مشتمل ہے جن میں طرابلس، سرینکا اور فزان شامل ہیں۔ تقریباً 18 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ یہ افریقہ اور عرب دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ دنیا کا 16واں بڑا ملک ہے۔ ناظرین، اگر لیبیا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو کانسی کے زمانے کے آخر سے بربروں نے آباد کیا تھا، جو ابروما، روسین اور کیپسیائی ثقافتوں کی اولاد ہے۔ کلاسیکی قدیم زمانے میں فونیقیوں نے مغربی لیبیا میں شہر کی ریاستیں اور تجارتی پوسٹیں قائم کیے۔ ناظرین، جبکہ کئی یونانی شہر مشرق میں قائم ہوئے، پورا خطہ رومی سلطنت کا حصہ بننے سے پہلے لیبیا کے کچھ حصوں پر قرطاجنہ، فارسی اور یونانیوں کی حکومت تھی۔ ناظرین، لیبیا عیسائیت کا ابتدائی مرکز تھا۔ مغربی رومی سلطنت کے زوال کے بعد لیبیا کا علاقہ 7ویں صدی تک زیادہ تر ونڈالوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ اسلام کی روشنی اس علاقے میں پہنچی۔ اس کے بعد سے مغرب کی طرف عربوں کی صدیوں کی ہجرت نے لیبیا کی آبادی کا دائرہ عربوں کے حق میں بدل دیا۔ ناظرین، 16ویں صدی میں ہسپانوی سلطنت اور سینٹ جان کے شورویوں نے طرابلس پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ 1551 میں عثمانی فوجوں نے ان کو شکست دی۔ لیبیا 18ویں اور 19ویں صدی کی بربری جنگوں میں شامل تھا۔ ناظرین، ترک جنگ تک عثمانی حکمرانی جاری رہی۔ بعد میں لیبیا پر اطالوی قبضہ ہو گیا اور 2 کالونیوں اطالوی طرابلس اور اطالوی سرینکا میں تقسیم کر دیا گیا، جو بعد میں سنہ 1934 میں دونوں اطالوی کالونیوں کو لیبیا کے نام سے ایک کر دیا گیا۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران لیبیا شمالی افریقہ مہم جنگ کا ایک علاقہ تھا۔ اس کے بعد اطالوی آبادی میں کمی واقع ہوئی۔ لیبیا 1951 میں ایک مملکت کے طور پر آزاد ہوا۔ سنہ 1969 میں ایک فوجی بغاوت، جس کا آغاز کرنل قذافی کی قیادت میں ایک اتحاد نے کیا، بادشاہ ادریس اول کا تختہ الٹ کر کرنل معمر قذافی کی قیادت میں ایک جمہوریہ تشکیل دی۔ ناظرین، قذافی کو اکثر ناقدین ایک امر کے طور پر بیان کرتے تھے اور وہ دنیا کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے غیر شاہی رہنماؤں میں سے ایک تھے، جنہوں نے 42 سال تک حکومت کی۔ ناظرین، انہوں نے سنہ 2011 کی لیبیا خانہ جنگی کے دوران معزول اور مارے جانے تک حکومت کی، جو وسیع عرب بحر کا حصہ تھے۔ اختیار قومی عبوری کونسل کو اور پھر منتخب جنرل نیشنل کانگریس کو منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، 2014 تک 2 حریف حکام نے لیبیا پر حکومت کرنے کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے دوسری خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ لیبیا کچھ حصے تبروک اور طرابلس میں قائم حکومتوں کے ساتھ ساتھ مختلف قبائلی اور اسلام پسند ملیشیاؤں کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ 2 اہم فریقوں نے 2020 میں ایک مستقل جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور ایک متحدہ حکومت نے جمہوری انتخابات کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ سیاسی دشمنی اس میں تاخیر کرتی رہتی ہے۔ ناظرین، اب لیبیا ایک عارضی اتحاد حکومت کے تحت متحد جمہوریہ ہے۔ ناظرین، آخر میں کچھ جنرل باتیں بتانا چاہوں گا۔ لیبیا ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے، جس میں لیبیا کی 96.6% آبادی سنی مسلمان ہے۔ لیبیا کی سرکاری زبان عربی ہے، جس میں مقامی زبان لیبیائی عربی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ آبادی سنہ 2024 کے تخمینے کے مطابق 72,52,573 ہے۔ لیبیا کی آبادی کی اکثریت عربوں پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت طرابلس شمال مغربی لیبیا میں واقع ہے، اور لیبیا ایک ترقی پذیر ملک ہے
جو HID کے لحاظ سے 104ویں نمبر پر ہے، اور اس کے پاس دنیا میں 10ویں سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ لیبیا اقوام متحدہ، نوابستہ تحریک، افریقی یونین، عرب لیگ، تنظیم تعاون اسلامی OIC اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم OPEC کا رکن ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔